صحابہ کرام نے حضور پر اپنا تن من دھن نچھاور کیسے کیا؟ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 3 صاحبزادے حضرت معاذ، حضرت معوذ اور حضرت قلاب، یہ تینوں اس جنگ میں موجود تھے۔ اسی سلسلے میں جنگ میں جانے کی اجازت ان تینوں بیٹوں کو مل چکی تھی۔ وہ روزانہ رات کو گھر آیا جایا کرتے۔ تو حضرت عمر بن جموح نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے ان نوجوان شیروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے چہرے پر نور کی وہ کرنیں نظر آتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس غزوہ میں شرکت کروں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان، آپ ایک پاؤں سے معذور ہیں، اسلام میں معذور کو جنگ میں شرکت نہ کرنے کی رخصت ہے، اور جب آپ کے 3 بیٹے اس جنگ میں موجود ہیں تو آپ کو رخصت بھی مل چکی ہے، لہذا آپ جنگ میں نہ جائیے، آپ آرام کیجئے۔ یہ سن کر آپ کا جذبہ پھر بھی ماند نہ پڑا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، حضور بڑا خوبصورت سوال کیا اور کہا حضور کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے، لنگڑے بھی جنت میں جائیں گے۔ کہا حضور پھر آپ مجھے اس غزوہ میں شرکت کیوں نہیں کرنے دیتے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں؟ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی اس جنگ میں شرکت کر سکتے ہو۔ اور پھر اس غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بگدڑ مچی تو حضرت عبداللہ بن جموح جب جنگ کی اجازت پا کر گھر واپس لوٹے خوشی خوشی، تو بیوی نے کہا عبداللہ بن جموح مجھے لگتا ہے کہ تم غزوہ کے دوران ہی جنگ چھوڑ کر بھاگ آؤ گے۔ تو عبداللہ بن جموح نے کہا میں ابھی تمہارے سامنے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ غزوہ احد کی اس جنگ کے دوران جب یہاں سے جاؤں تو پھر واپس پلٹ کر اپنے گھر نہ آ سکوں، واپس پلٹ کر میرا اپنے گھر آنا ممکن نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جموح جب اس غزوہ میں شریک ہوئے، جب وہ وقت آیا کہ بھگدڑ مچی اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ کفار کے آمنے سامنے آئے اور کہا کافروں آؤ مجھ سے لڑو، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کافروں سے لڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اس غزوہ کے بعد آپ کی میت کو اونٹنی پر رکھا گیا کہ آپ کے گھر پہنچایا جائے، جب اونٹنی کو آپ کے گھر کی طرف اس کا منہ کرتے تو وہ چلتی نہ، جب اس سے مخالف سمت منہ موڑ کر چلایا جاتا تو چلنے لگ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ عمر بن جموح کے گھر جا کر یہ پوچھ کر آؤ کہ کہیں انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی۔ جب پوچھا گیا تو بیوی نے بتایا کہ جانے سے پہلے انہوں نے نہ واپس لوٹ آنے کی دعا مانگی تھی۔ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے عمر بن جموح کی دعا قبول کر لی۔